پاکستان کے احمدیوں کے لیے آج کل دعا کریں. 2 دن ہوئے وہاں جو ایک مقدمہ چل رہا تھا مبارک ثانی صاحب کا، ان کو عدالت سیشن جج نے عمر قید کی سزا سنائی ہے کہ الزام یہ قرآن کریم رکھا ہوا تھا، اسے پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے. یہ اب عدالتوں کا حال ہے. ان سے کیا بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ اس فیصلہ پر تو غیروں نے بھی لکھا ہے کہ کیا مذہق خیز فیصلہ ہے. گو بعض مولویوں نے عمومی طور پر بڑا اس کو سراہا جا رہا ہے بڑے فیصلے کو، اور بڑی تعریف کی جا رہی ہے جج کی، لیکن انصاف پسند جو لکھنے والے ہیں وہی لکھتے ہیں. بعض لوگوں نے مذاقیہ انداز میں لکھا ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن کریم پڑھتا ہے اور رکھا ہوا ہے گھر میں اور بچوں کو پڑھاتا ہے. تو یہ بہرحال ان نام نہاد علماء اور ان کے چیلوں کا حال ہے. اگر حکومت کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی ان مولویوں کے پیچھے چل کر اسی بات پر بعض جگہ عمل کر رہی ہے. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جلد پکڑ کے سامان فرمائے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ انشاءاللہ جلد ان پر آئے گی اور اس کے آثار نظر بھی آ رہے ہیں، لیکن ہماری دعاؤں میں کمی یا عمل یا عبادت کے حق صحیح نہ ادا کرنے کی وجہ سے اس میں تعطل نہ ہو جائے، اس کی فکر ہونی چاہیے. جیسا کہ آن علیہ وسلم بھی اس خوف سے بعض باتوں کو دیکھ کے دعا کیا کرتے تھے. بس دعاؤں کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے. اسی طرح باقی دنیا کے مظلوموں کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر ایک کو امن عطا فرمائے اور ہر فتنہ و فساد سے بچا کے رکھے.